ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سی شہزادی رہتی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا، بالکل اس کے چہرے کی طرح۔ وہ اپنے خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ بہت سے شہزادے شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خواہش مند تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی شہزادی کو متاثر نہ کر سکا تھا۔ شہزادی صاحبہ، بہت سے شہزادے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سب آپ کی خوبصورتی اور حکمت سے متاثر ہیں اور آپ کے ساتھ شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں ان کی شکر گزار ہوں، وہ ادھر تشریف لائے۔ ہمیں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ میں آپ سب کی خواہشات کا احترام کرتی ہوں، مگر ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ایک سمندروں کے پار ایک جادوگر رہتا تھا، جو کہ سمندروں کو بھی خشک رکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کو شہزادی سے پیار ہو گیا تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ شہزادی کے بہت سے رشتے آنے لگے ہیں تو اس نے جلد ہی شہزادی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ ایک دن شہزادی کا گھر اندھیرے بادلوں سے ڈھک گیا اور وہاں بھیانک جادوگر آیا۔ جب شہزادی نے اس کو دیکھا تو شہزادی دنگ رہ گئی۔ شہزادی، میں یہاں بہت دیر کا سفر کر کے پہنچا ہوں اور میں ایک جادوگر ہوں۔ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ یہاں تشریف لانے کا شکریہ، مگر یہ میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں ابھی ریاست اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا یہ فیصلہ بہت بھاری ہونے والا ہے۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم میرے لیے شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتے، جب تک تم بے زبان تتلی کی طرح رہو گی۔ جادوگر نے شہزادی کو سزا کے طور پر ایک خوبصورت سی تتلی بنا دیا، جس کے پر بہت سے خوبصورت کلر کے تھے اور اس کے اوپر نازک سا ڈیزائن جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ جادوگر تتلی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے پنجرے میں ڈال کر اسے قید کر دیا۔ جاؤ، شہزادی پہ کڑی نظر رکھو، کہیں وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اس نے ایک کوشش کی، لیکن عقاب نے اسے پکڑ لیا اور اسے دوبارہ پنجرے میں ڈال دیا۔ شہزادی کافی دنوں کی کوششوں کے بعد وہ آزاد ہو گئی اس پنجرے سے اور اس جادوگر کے گھر سے باہر نکلی۔ عقاب تتلی کو بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا۔ تتلی ایک پینٹر کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ بہت سست اور زخمی ہو گئی تھی۔ وہ پینٹر بڑے پیار سے اسکائلا شہزادی کی پکچر بنا رہا تھا۔ کتنی خوبصورت تتلی ہے، شاید اس تتلی کو میری پینٹنگ پسند ہے، پر یہ بہت زخمی ہے، اس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اس پینٹر نے تتلی کا بہت خیال رکھا، اس کی زخم پٹی کر کر اسے ایک ڈبے میں رکھ دیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اب تتلی آہستہ آہستہ تندرست ہو گئی۔ پینٹر کو معلوم نہ تھا کہ اس کی من پسند شہزادی ہے۔ 2 دن بعد جب تتلی صحتیاب ہو گئی تو پینٹر نے اسے آزاد کر دیا۔ تتلی اڑ تو گئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ رنگ برنگے، خوشبودار اور خوبصورت پھولوں سے گزرتی ہوئی گئی۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد وہ اس جنگل پہ پہنچی جہاں اسے چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ پھر تھکی ہوئی اسکائلا دوبارہ اڑی اور وہ پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ گرتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے گھر کی یاد آ گئی جب وہ اپنے محل کی کھڑکی پر بیٹھتی اور آبشار کو دیکھ کر سندر سا گانا گاتی۔ وہ یہ سوچتی رہی۔ اچانک وہ آبشار جگمگانے لگا۔ وہاں ایک سندر سی پری کا گھر تھا۔ جب اس پری نے تتلی کی خوبصورت سی آواز سنی تو وہ باہر آ گئی۔ پری نے تتلی کو بلایا اور اس سے کہا۔ پری نے کہا کہ تم میرے لیے جتنا گنگنا سکتی ہو گنگناؤ۔ یہ سن کر تتلی بھی گنگنانے لگی۔ یہ سن کر آبشار کی پری بہت خوش ہوئی۔ پری نے تتلی کی خواہش پوچھی اور اس کو پورا کیا، لیکن کہا کہ تم صرف 2 دن تک بول سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ میری پیاری اسکائلا، میں تمہیں صرف آواز لوٹا سکتی ہوں، اور اگر تم اپنے جسم کو پانا چاہتی ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جادوگر کو مار دیا جائے۔ مجھے یقین ہے اس معاملے میں ایک شخص میری مدد ضرور کرے گا، مجھے جلد اس سے ملنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نائلا جانتی تھی
کہ وہ پینٹر ہی ہے جو پینٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور کوئی دکھاوا نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ پینٹر جس کا نام کائڈون تھا وہ اس کے پاس گئی اور اسے ہر ایک بات ڈیٹیل سے بتائی۔ پینٹر نے شہزادی کی مدد کے لیے ہاں کہا۔ پینٹر اور اسکائلا جادوگر کے گھر گئے۔ پینٹر نے جادوگر کی چھڑی کھینچی اور اسے توڑ دیا۔ جادوگر دھول دھول ہو کر مٹی بن گیا۔ اب اسکائلا نے سوچا کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گی۔ وہ دونوں شادی کر ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ Hi guys, I hope you enjoy this video. لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو پریس کرو۔ بائے، اللہ حافظ۔